اسپرچل وارفیئر سیریز کا آج کا سرمن آرمر وزڈم، حکمت کا ہتھیار، وائز کی کتاب 9واں باب 18ویں آیت، حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے۔ لوکا 11واں باب 21ویں آیت، جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی زوراور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جس پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا ہے، اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ اور لوکا کی جلد 14 باب 31ویں آیت، یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے، نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ آمین۔ مرکزی آیت یعقوب 4 باب 7ویں آیت، خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ وارئر ہم بنتے چلے جا رہے ہیں اور سمری آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ خدا کے سب ہتھیاروں میں ہوں گے تو وارئر بن سکتے ہیں، اور ہماری میجورٹی کلیسیا ان کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، کلام کو سنتی ہے۔ ہماری لڑائی گوشت خون کے ساتھ نہیں، ابلیس کی ان روحانی قوتوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ آپ کو اس سیریز سے پتہ چل دینا چاہیے ہر شہر، علاقہ، ملکوں، گھرانوں کے اوپر ابلیس کس طرح اس کے موکل کام کر رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، مگر ہم نکل جاتے ہیں اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ میں اور جو پھنس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم پھنس کیوں گئے یہاں؟ بھی اپنے کاموں سے پھنستے ہو، کیسے خدا کے ساتھ چلو۔ لکھا ہے خدا کے تابع، آپ دیکھیں لفظ ہے تابع۔ یہاں ہر شخص آپ نے تابع کرنا مانگتا نا، بیوی بھی میرے تابع ہو، بچے بھی تابع ہوں، ہر کام ہو، آفس میں تابع ہی۔ وہ کہتا ہے چینچا بھی نہ کوئی کرے، تو آپ اسے خدا کے تابع نہیں ہوں۔ آدم ہوا تابع نہیں ہوئے، آؤٹ ہو کرائسٹ تابع ہوا، جان قربان کر دی۔ خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا بولیے مقابلہ کرو تو بولیے وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کہ ہم نے ہتھیار باندھنے ہیں، کیوں؟ اس میں قائم رہے خدا میں، آمین۔ اور لکھا ہے اس کی قدرت کے زور میں بولیے مضبوط، زوراور۔ آپ کو پتا ہو کہ اسٹرینتھ میرے پاس ہے، اسپرچل پاور میرے پاس ہے، زور والا ہوں، قوت والا ہوں۔ حکمت کا ہتھیار، وزڈم کے حوالہ سے، حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، اس لیے لڑائی کے ہتھیار ایک طرف، حکمت کا ہتھیار سب سے بڑا۔ آمین۔ یہ اس کا میننگ آپ کے سامنے آ گیا۔ وزڈم جو ہے لڑائی کے جو ویپنز ہوتے ہیں ان سے بہتر ہے۔ تو آپ یہ روحانی ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہا، یہ عام دنیا کے ہتھیار، ان سے بہتر۔ جس طرح روحانی ہتھیار جسمانی ہتھیاروں سے بہتر، تو حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر۔ تو آپ ایٹامک بم یا میزائل یا ٹینک یا بڑے بڑے جہاز جو جنگی جہاز ہیں، جو جتنا بھی آپ ویپنز دنیا کے اندر لیزر کیوں نہ یوز ہو، حکمت ان سے بولیے بہتر ہے۔ تو جب بہتر ہے تو یہ خدا کا ہتھیار ہے جو ان سے بہتر ہے۔ جب ہتھیاروں سے یہ اوپر وزڈم ہے تو یہ میننگ پہلے ہمارے اندر کھلنے چاہیے تھے، جو یقیناً ہمیں سمجھ آ گیا۔ گریک ورڈ سوف کیا اس کا وزڈم،
یہ پیکج بائبل کے اندر وزڈم نالج انڈرسٹینڈنگ اکٹھا ہی ہوتا ہے. اور جو آیت پڑھی گئی وائس کی کتاب کے اندر، چونکہ وہ دانا آدمی تھا، وزڈم تھی اس کے پاس، اور اس نے جو لکھا کہ حکمت بولیے لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر. اور اسی چیپٹر میں اور 7ویں چیپٹر میں آپ پڑھیں گے یہ کہتا ہے حکمت زور سے بہتر. جہاں آیت پڑھی گئی ہے 9ویں باب میں سے جب تھوڑا سا اوپر اس کا پیسج پڑھے تو ایک وہاں سلیمان ایک سٹوری کا ذکر کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس میں کچھ لوگ تھے، اور ایک زبردست بادشاہ اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے اس شہر کے اوپر، اور اس کا محاصرہ کر لیتا ہے شہر کا، اور دم دمے باندھ دیتا ہے. مگر شہر کے لوگ تھوڑے ہیں جو اندر، مگر بادشاہ وہ زبردست ہے، قوت ہے، باہر دمدمے باندھے. دمدموں کا میں نے بتایا ہوا ہے کہ دیواروں کے ساتھ مٹی کی سلوک بنا دی جاتی ہے اور آدمی بھاگ کر اندر چلی جاتی. تو دمدمے باندھ دیے، اس نے محاصرہ کر لیا، مگر اندر شہر کے تھوڑے لوگ. بادشاہ کو تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے. تو اندر والے لوگ کہتے ہیں یار اتنی فوج لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے بھائی کیا کسی کا بگاڑا ہے، تو بادشاہ کیوں اتنا لوگ اتنی فوجیں باہر کھڑی ہیں، دمدمے بندھے ہوئے ہیں. تو ایک طرف قوت ہے، ایک طرف جو ہے وہ اندر تھوڑے لوگ ہیں. تو وہاں لکھا ہے اسی سٹوری میں، جب آپ 9ویں باب وائز میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہاں ایک دانشور، دانا یعنی وزڈم والا ایک شخص تھا. تو اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے کہا کہ میں جو ہے بات کرتا ہوں، جو باہر بادشاہ. تو لکھا ہے اس دانشور مرد نے، ہے وہ کنگال تھا، کنگال کا مطلب پور، کوئی روپیہ پیسہ اس کے پاس نہیں، کوئی بینک بیلنس اس کے پاس نہیں، مگر حکمت اس کے پاس، وزڈم اس کے پاس تھی. سٹی کے لوگوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے اتنے، مگر باہر بہت پار ہے، ہتھیار ہے، مگر اندر غربت ہے، زور بھی نہیں ہے، لڑائی کے ہتھیار بھی نہیں ہے. تو اس تمثیل کو بیان کر کے مثال کو پھر سلیمان کہتا ہے کہ حکمت جو ہے لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، یعنی وہاں حکمت یوز کی گئی ہے. تو لکھا ہے کہ اس کنگال دانشور مرد نے اپنی دانائی سے، اپنی حکمت سے شہر کو بچا لیا. آمین، شہر کو بچا لیا. وہاں آگے یہ نہیں لکھا کہ کیسے اس نے ٹاک کی، کیا بات تھی، کیسے بچا لیا. وہ ہم ساری بائبل میں سے پھر وہ بھید ڈھونڈتے، ہولی اسپرٹ بھی بتاتا ہے پھر اس نے کیا ٹاک کی ہوگی. پر سلیمان نے ہمیں بتا دیا کہ حکمت، وہ دانشور تھا، حکمت تھی اس کے پاس. اس نے لڑائی کے ہتھیاروں پہ انحصار نہیں کیا، تھوڑے لوگ تھے، تو اس نے وزڈم کے ساتھ شہر بچا لیا، جس کا آنسر پھر ہمیں کرائسٹ کی جو ورسی سے ملتا ہے کہ کون سا بادشاہ ہے کہ 10,000 فوج اس کے پاس ہو اور ایک بادشاہ 20,000 فوج سے لڑنے کے لیے اس کے ساتھ آ رہا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے لاگت کا حساب کرے گا کہ میں لڑ سکتا ہوں یا نہیں. سمجھے؟ میں اس کے ساتھ جو 20,000 فوج کے ساتھ بھی، ایک طرف 20 ہے اور ایک طرف 10، تو زیادہ قوت کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس 20,000. تو اب 10,000 والا لاگت کا حساب کر لینا. پہلے بائبل نے خوبصورت یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ لاگت کا آپ حساب کریں، آپ ایسٹیمیٹ کریں کہ آپ کیا بنانے جا رہے ہیں. گھر بنانا ہے، جاب لینی ہے، بزنس کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ پہلے آپ حساب کتاب کر لیں کہ میں یہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا بھی کہ نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں وہ شروع کرو دیکھی جائے گی، تو وہ پھر راستے میں رہ جاتے. پورا
اس کا اینڈ آپ کو پتا ہو کہ میں کر جاؤں گا. یہ میرے پاس جو اصول قاعدے ہیں, میرے پاس فائنینس ہے یا جو نالج ہے میرے پاس, تو لکھا ہے ایک کے پاس 10,000 ہے, ایک 20,000. تو کرائسٹ نے کہا لاگت کا وہ حساب کر. تو وہ دیکھتا ہے 20,000, تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں 20,000 کا مقابلہ کر سکتا. تو لکھا ہے پھر آگے وہ کیا کرے گا, وہ شرائط صلح, وہ کہے گا میرے ساتھ صلح کر لے, بھائی میں نہیں لڑ سکتا. تو اس کا مطلب ہے اس حکمت والے کنگال پور دانشور نے کیا کیا, جو کرائسٹ نے بات بتائی حکمت ہے, اس نے کہا بھائی کیوں مارتے ہو, صلح کا ہم نہیں لڑنا چاہتے. تو وہ بعد کا بادشاہ جو ہے وہ چلا گیا. اور آگے کو کہ جی آج تیار ہیں جی لڑنے کے لیے, اور آگے جو ہے اتنی پار نہ ہو, قوت نہ ہو. لوگ اسی طرح گھر میں بھی مار کھاتے ہیں, بزنس جاب میں بھی, خدمت میں بھی حکمت ہوتی نہیں ہے تو زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رہ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کتنے توڑے, آپ کو معلوم ہو کہ آپ یہ کام کرنے کے اہل ہیں, سمجھے, جو کام کرنے کے اہل ہیں اس میں آپ نے اپنی پوری مہارت کے ساتھ خدا کے اس ویژن کو لے کے چلنا. نہیں ہے مت آگے بڑھنے کی کوشش کر. آپ بہت سے گانے والوں کو بھی سوچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے بڑا شوق ہے گانے کا, تو بعض لے لیتے ہیں موقع, تو تبلا باجا کے ساتھ وہ گا نہیں سکتے تو پھر اپنی بےزتی کرواتے ہیں. سمجھے بھائی آواز ٹھیک ہو سکتی ہے, سر لہر میں نہیں ہے تو, مگر نہیں, انہوں نے کہنا نہیں مجھے موقع ہی نہیں ملا, مجھے موقع دیا ہی نہیں گیا, بھی میں نے نام پہلے آگے بھیجا تھا. بھائی جب گا نہیں سکتے تو کیوں اپنا بھی مذاق اڑاتے ہو. یا جاب کے اندر, بزنس کے اندر آپ کہتے ہیں جی میں یہ کام کر سکتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کرو, آگے آئے نا. تو لاگت کا حساب, تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی لاگت کا حساب کر لیا. اس دانشور نے, یہ وزڈم ہے. آج اس کے اوپر اس ہتھیار پہ بات ہونے جا رہی ہے کہ آپ کو پتا چل جائے وزڈم کے ساتھ کہ آپ زوراور ہیں یا نہیں, آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں. پر ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے کس سے, خدا کے سب, بولیے ہتھیار پہن کر. پھر لوکا کی انجیل 11ویں باب کے اندر سے حوالہ پڑا کہ جب کوئی زوراور آدمی, کوئی بھی, میں آپ کوئی بھی دنیا کے اندر اپنی حویلی گھر کی اگر حفاظت کرنا چاہتا ہے تو لکھا ہے ہتھیار باندھ کر. سمجھے, یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں زوراور ہوں, میرے گھر کو کوئی لوٹ نہیں سکتا. تو لکھا ہے اس کا مال محفوظ رہتا ہے, اس کا مال محفوظ رہتا ہے. مثلا آپ نے پروٹیکشن وال دی ہوئی ہے اپنے گھر کے چوگیٹ, اور آپ زوراور ہیں, یہ عام دنیا کے اندر ہوتا ہے اور ملکوں کے اندر ہوتا ہے جن کی سیکورٹی زبردست ہوتی ہے, ان کی تو کوئی دیکھتا نہیں. تو لکھا ہے پر اگر اس سے کوئی زوراور آ جائے, مثلا ایک زوراور بیٹھا ہو, جی میں زوراور اور میری حفاظت ہے, میں نے محفوظ کیا ہوا اپنے آپ کو, یقیناً کیا ہوا. لکھا ہے اگر اس سے کوئی زیادہ آ جائے تو وہ پھر کیا کرے گا, اس زوراور کو باندھے گا کیونکہ وہ زیادہ زوراور ہے, اور پھر اس کا سب کوئی لوٹ لے گا. یہ نقطہ یہ وزڈم کا ہے جو سمجھ کہ ہمارے پاس زیادہ قوت ہے تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر جائیں گے. آمین. اور اگر نہتے ہوں گے, کم قوت رکھیں گے تو پھر پستے رہے, مار کھاتے رہے. جاب میں بھی, بزنس میں بھی, گھر میں بھی لڑائی جھگڑا پریشانی دنیا داری گناہ آتا جاتا رہے گا. خدا کے ساتھ مکمل فیلوشپ نہیں کریں گے. تو وزڈم کا جو ہتھیار ہے یہ ہمارے پاس اگر ہے تو کرائسٹ نے اس کے مختلف میننگ بتائے ہیں, مگر وہ ساری جو تمثیل ہے, پیرابل ہے, مثال ہے, اس میں زور کا پار کا آئے گا
ہوا یوں کہ کرائسٹ جب میریکل کرتا تھا تو فقی فریسی یہودی کہتے تھے یہ بلزبول کی مدد سے نکالتا ہے. تو کرائسٹ نے کہا میں تو بھائی ہولی اسپرٹ کی مدد سے. اس کا مطلب ہے کہ میری قوت زیادہ آپ دیکھ کے پریشان جو ہوئے ہو تو مجھے کہتے ہو بلزبول کی, اس کے پاس یہ زیادہ قوت کیوں اس کے پاس, سمجھے. دوسرے کا میں تو روح القدس کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ پار کدھر چلی گئی. تو پھر یہ ساری ان کو تمثیلیں سنائی گئی کہ زوراور کیسے آپ ہو سکتے ہیں, اور اس سے چڑے بات یہی ہے کہ اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. شیطان کیسے آپ کے سامنے ٹھہرے گا؟ ایک تو میریکلز کے حوالہ سے کرائسٹ نے بتایا, ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے بتایا, پھر ایک شاگردیت کے حوالہ سے, ڈسائپل شپ کے حوالہ سے بتایا کہ لاگت کا حساب ایک ڈسائپل کر لے کہ اتنا ہے اس کے پاس اسٹیمنا کہ مجھے فالو کرے, کہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا آدھا چلے گا یا چلنا چاہتا ہے اور چلتا بھی نہیں. کل لاگت کا حساب پھر میرے پیچھے آ. یہاں پر میجورٹی کہتے ہیں جی میں ایونجلسٹ, پر لاگت کا حساب نہیں کرتے. بھئی اگر کیا ہے تو لکھا ہے پھر سب کچھ ترک کر کے میرے پیچھے آ. آتا کیوں نہیں پیچھے؟ فیلوشپ تیری کیوں کم ہے؟ تو نے لاگت کا حساب نہیں کیا. بس ایسے ہی تو کرائسٹ نے یہ باتوں کو بتایا کہ ایک زوراور اپنی حویلی کی, یعنی حویلی گھر بھی ہوتا ہے, ہماری اپنی زندگی بھی حویلی, اس میں ہماری روح ہے, اس میں ہماری سول ہے, ہمیں اس کو بچانا ہے ابلیس کے ہاتھ سے. تو خدا کے سب ہتھیار بولیے پہنے ہوئے اس کے بغیر نہیں لڑ سکتے. یاد رکھیے, دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو. لوگ کہتے ہیں جی ہماری کلیسیا کیوں سٹرونگ ہے؟ اس لیے کہ کلام پہ عمل کرتی ہے. اور اگر کوئی ہماری ہی کلیسیا کا ویک ہو کر پیچھے ہٹ جائے تو اب بھی لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کیوں پیچھے ہو گیا؟ بھی اس کا نام آنا ہی تمہیں پتہ نہیں چلتا. یاد رکھیے دنیا دار کبھی بھی خدا کے لوگوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو کون؟ جو دانا ہے. اس لیے کہ دناؤں کی مانے چلو. اور یہ جو پیکج میں بتا رہا ہوں, وزڈم, نالج, انڈرسٹینڈنگ, اور ہولی اسپرٹ اسپرٹ آف وزڈم ہے, اسپرٹ آف نالج ہے, اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ. آپ انسان کی کتاب پڑھیے, وائس کی کتاب پڑھیے, آپ جینیسس پڑھیے, ساری بائبل کے اندر وزڈم والے لوگ آپ ذرا فرق نوٹ کر لیں. وزڈم کیا ہے, نالج کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یعنی حکمت, معرفت, فہم کیا ہے. اگر آپ کے پاس بائبل کا علم ہے تو یہ نالج ہے, سمجھے. نالج, علم, معرفت, یہ وزڈم دیتا ہے بھائی, یہ نالج ہے. ٹھیک ہے, اس نالج کا بھرپور بائبل کے مطابق اگر استعمال کر دیں گے تو یہ وزڈم ہے. اور اگر اس کا استعمال ٹھیک نہیں کر سکیں گے تو اس کا وزڈم نہیں ہے. یا نالج تو ہے پر اس کو اسی جس طرح اس کی ساخت ہے اسی طرح اس کو یوز کرے تو یہ وزڈم. تو ایک وزڈم والا نالج کا استعمال جانتا ہے. دوسرا کیوں غلط تعلیمات لوگ دیتے ہیں؟ کیونکہ وزڈم نہیں ہوتی. نالج آ جاتا ہے پر وزڈم نہیں. پھر فہم ہے, انگلش میں انڈرسٹینڈنگ, سمجھ. تو حکمت کا استعمال وہی کرے گا. اب دیکھیں جس کے بعد نالج ہے وہ وزڈم یوز کرے گا, پر سمجھ کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, فہم کے ساتھ, نہ سمجھی کے ساتھ نہیں. تو جب وزڈم کا جو حکمت کا ہتھیار کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس بھرپور بائبل کا علم ہے اسی کے پاس حکمت کا ہتھیار ہے. اگلی بات, یہاں وہ اگر حکمت سے اس نالج کو لے کے چلے گا, یعنی اس کو پتا ہو کہ یہاں ایماندار بیٹھے, ایمانداروں کے ساتھ میں نے کیسے بات کرنی ہے,
اور جو نان بلیور ہے اگر وہ بیٹھے ان کے ساتھ کیسے کرنی ہے، بچے ہیں سنڈے اسکول کے ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کوائر کے ساتھ کیسے بات، بزرگوں کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، فیملی کے اندر بیٹھے ہیں کیسی آپ نے ٹاک کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہو، آپ کو الفاظ کا ٹھیک چناؤ آ جائے، آپ کو الفاظ کا ٹھیک چناؤ آئے کہ آپ اس کو استعمال کریں، یہ وزڈم ہے۔ کئی کہہ دیتے ہیں نا یہ تو بونگیا مار رہا ہے، اس کا وزڈم ہے۔ جب تک وہ خاموش دنا گنا جاتا ہے اور جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ لوز ٹاک کر رہا ہے۔ ہم بڑے بڑوں کو پکڑ لیتے ہیں، بعضوں کو تو بتا دیتے ہیں، بعضوں کو لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی کسی وقت اس کو بتائیں۔ ایسی نکمی ادھوری بات منہ سے نکالیں گے، آگے ان کے سامنے لرنر لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ بےہودہ لوز ٹاک اور پورے مفہوم کی بات نہیں کرتا، جوک کرتا ہے، اپنا آپ بتا دیتا ہے، کیونکہ لکھا جو اندر ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تو وزڈم نالج کا ٹھیک استعمال جو ہے کرنا ہے وزڈم کے ساتھ۔ تو وزڈم ہوگی تو یہ ہتھیار ہے، آمین، آپ لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں ابلیس کے ساتھ۔ آپ کہیں جی میرے پاس بڑا نالج ہے، ابلیس آگے پھر کھڑا ہو، وہ ہنسے آپ پہ، اس لیے کہ آپ کو وزڈم نہیں پتا، نالج تو آ گیا، اب وزڈم نہیں ہے تو مار کھا رہے۔ تو حکمت کا جو ہتھیار ہے یہ استعمال کرنے والے دانائی سمجھ کے ساتھ، بائبل کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو یوز کریں۔ بے شمار حوالہ جات یہاں لکھے ہیں، دنیا میں بہت سے پادری صاحبان کو میں نے دیکھا کلید الکتاب، اور ایک طرح کے حوالہ جات وہ نکال لیتے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، وہ میچ ورڈ کر رہے ہوتے ہیں پر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں اس کے اندر بائبل کی ہوتی، تو وہ بولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ریفرنس کسی سے ملے گا، یعنی وہ لفظ کو پکڑتے ہیں، اس کی یہ نہیں کہ اس کے اندر تھیم کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں پتا، یا کسی کتاب کو وہ پڑھ کے، زیادہ تر ڈاکٹرنز کو لوگ پڑھ کے بس سنائی جائیں گے، مگر بائبل کی خود ان کو ایجوکیشن کا نہیں پتا ہوتا، اور جب میں مجھے فوراً پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کہیں سے نقل ماری، سمجھے؟ انڈرسٹینڈنگ ہو اور بائبل کی تھیم اس کے سامنے پوری کیوں نہ ہو، تو وزڈم جو ہے یہ ہتھیار کے طور جب آپ بنا لیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہو، وزڈم ہو کہ آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے جی نالج ہے، نالج کا استعمال جس طرح کنگال نے کیا اور ایک بڑے زبردست بادشاہ سے اس نے اپنے آپ کو بچایا وزڈم کے ساتھ۔ تو وزڈم کیسے یوز کی، اس کے بعد نالج تھا کہ بھئی 10,000 میرے پاس، میں کیسے 20,000 کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اسے لاقت کا حساب کیا۔ جہاں سیڈ لگا دیتے ہیں مار مجھے نہیں، میں نے کرنا ہے، گھر میں لڑائی شوہر یا بیوی جس کا نالج زیادہ ہوتا ہے وہ بھی نہ کریے، یہ نہیں ہم کر پائیں گے، نہیں تو کون ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے بولتا ہے، یہ نہیں کہ کسی نالج والے سے پوچھ لیں، کسی دنا سے پوچھ لیں، اس لیے کہ دناؤں کی طرح نہ دانوں کی طرح نہیں چلنا، اس کا مطلب ہے ہتھیار پہنتے ہوئے، زوراور ہوتے ہوئے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے۔ آمین۔ کرائسٹ نے یہ بتایا کہ میں روح قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، یہ وزڈم ہے، حالانکہ خود بھی خدا کا بیٹا ہے۔ یہودیوں کے بیچ میں وہ مانتے نہیں ہیں، آپ دیکھیں یہ وزڈم، وہ مانتے نہیں ہیں جیسس کرائسٹ مسیح خدا کا بیٹا، تو اس نے کہا کہ میں خدا کے روح کی مدد سے، کیوں کہا؟ کیونکہ یہودی بھی روح القدس کی مدد سے ہی بدروہیں نکالتے تھے، تو کرائسٹ نے کہا اگر میں بلزبول کی مدد سے تم کہتے ہو تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے؟ وہ فوراً کہے کہ روح القدس کی، تو یہ روح القدس کی قدرت ہی سے نکلتی۔ تو وزڈم کے ساتھ آپ کو آنسر دینا ہے، آپ گھر کے اندر ہو آپ کو آنسر دینا ہے۔ بعض لوگ بات سنتے ہیں اور ہونا شروع کر دیتے، بعض لوگ سنتے ہیں غلط جواب آگے سے دیتے ہیں، بعض آدھی بات منہ میں ہوتی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس بات کا اینڈ کہاں ہونا ہے، وہ اپنا بیچ میں جلدی سے بول دیں گے، پھر اگلا کہتا ہے یار بات سن تو لے پوری،
یہ کیوں ہوتا ہے؟ دانائی نہیں، دانائی یہ ہے سنیں، اس کے بعد پھر حکمت سے جواب دیں. پھر آپ دیکھیں اپنے گھرانے، اپنا بزنس، اپنی جاب، اپنی منسٹری، کلیسیا کے اندر یہ ہتھیار کا استعمال یعنی حکمت کا ٹھیک استعمال آ جائے، ہر بات میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جو حکمت والا شخص بائبل میں جس نے حکمت مانگی، اس کا جان لے کہ اس نے کیوں مانگی. وہ اپنے گھر بیٹھا تھا سلیمان، اس کی ماں کو پتا چلا کہ دنیا جو داؤد ہی کا بیٹا ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ جو ہے اس نے بنا لیا ہے، داؤد کو پتا نہیں. تو داؤد بڈھا ہو چکا تھا، بس وہ لیٹا رہتا تھا یا آرڈر دے دیتا تھا جب تک مر نہ جائے. تو بات صحیح ہے، مگر جو انتظام ہے اس کے لیے کرنا مشکل ہو گئے تھے. تو بھی انڈرسٹینڈنگ بھرپور تھی. نبی، ناتن نبی، وقت کا نبی، یہی منسٹرز کو سمجھ آ جائے وزڈم ان کے پاس کہ وہ وقت کے خادم ہیں. نہیں پتا چلتا تو وزڈم نہیں، نالج ہوگا وزڈم نہیں، وہ وقت کے خادم ہیں. اس لیے پالوس کہتا ہے میں اپنا دور، اپنی خدمت پوری کروں، دور جو مجھے دیا گیا ہے. یہ نالائکوں کی طرح برباد ہی کر کے رکھ. تو ناتن نبی کو پتا چلا یہ دنیا کی وجہ سے اس نے، دنیا ابھی بادشاہ نہیں بنا تو بادشاہ بننے کی پریکٹس کرتا رہتا. یاد رکھیے جس کے پاس اتھارٹی نہیں، اگر آپ کو وہ اتھارٹی دکھا رہا ہے تو شرارت اس کے اندر پل رہی. کلیسیوں میں یہ اکثر ہوتا ہے، وہ اتھارٹی اس کے پاس نہیں مگر وہ اتھارٹی شو کر رہا ہے. کلیسیا کا نقصان اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی خواہش ہوتی ہے. تو دنیا 50 لوگ لے کر اپنے گھوڑوں کے آگے دوڑاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا، ابھی بنا نہیں. تو لکھا داؤد نے نوٹس نہیں لیا. داؤد نے نوٹس لے لینا چاہیے تھا اس کو. نوٹس مار تبھی کھاتے ہیں کلیسیوں میں، وہی مار کھائیں گے پادری جن کو پتہ نہیں چلتا. وہ صرف کہتے ہیں کسی طرح گرجے آئے، میرا ممبر نہ کم ہو جائے. اگر یہ کرے گا تو وہ کلیسا نہیں لے کے چل سکتا. کیسے بھیڑوں میں بھیڑیے لے کے چلے؟ کوئی بات نہیں، کم ہو جائے گا، اللہ ٹھیک ہو لوگ، مگر ہم نے کلیسا کو بھی بھرانا ہے اور ٹھیک لوگ بھی لے کے چلنے. ناتن نبی نے بتشبہ سے کہا تجھے پتا کہ ادونیا بادشاہ بن گیا؟ داؤد پرواہ نہیں کرتا تھا، بڈھا جو ہو گیا تھا. تو ایک دانا شخص تھا، دانائی حکمت والا نبی تھا. بتشبہ سے کہا کہ بادشاہ نے تیرے بیٹے سلیمان کے حوالہ سے قسم نہیں کھائی تھی کہ یہ ہوگا بادشاہ؟ اس نے کہا ہاں کھائی تھی. تو پھر دنیا کیوں بادشاہ بن گیا؟ تو بتشبہ فوراً اٹھی، داؤد کے پاس گئی. سیکورٹی نے داؤد کو کہا کہ بتشبہ باہر کھڑی ہے، وہ ملنا چاہتی. تو بتشبہ کو بلایا جاتا ہے. اس سے کہا تیری کیا درخواست ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ تو نے کہا نہیں تھا قسم کھا کر کہ سلیمان بادشاہ ہوگا؟ اب آپ دیکھیں اتنے بڑا کام بادشاہیوں کے اندر ہوتا ہے، جس بادشاہیوں سے یسوع نے آنا، جو ابدی بادشاہی ابلیس کہاں رکھنے ڈالتا ہے، کہاں یہ جنگیں لڑنی پڑتی ہیں. کلیسیا ایسے نہیں چلتی، یہاں قدم قدم پہ لڑنا پڑتا ہے ابلیس کے ساتھ، ہوش کے ساتھ آنکھیں کھول کے چلنا پڑتا ہے لیڈرشپ کو. یہ ایسے نہیں ہے آج جی چرچ ہے دوبارہ چلیں، پوری مینجمنٹ کنٹرول میں، کوائر انسٹرومنٹ بجانے والے، ورشپر، ہر ایک خدا کے بارگاہ میں اس نے کھڑے ہو، اور جن کو پتا ہو چلے ہی جائیں گے نا، وہ نہیں. تو بتشبہ کی بات سننے کے بعد اس نے ناتن کو، نبی کو کہا بلانا. تو یہ بتشبہ کو یہ اسکیم کس نے سکھائی؟ ناتن نے. جا اس طرح کہنا، یہ وزڈم ہے. جا اس طرح کہنا، آپ نہیں، یعنی کوئن کہے، ملکہ جا کے کہے، یعنی اس کی بات زیادہ یہ حکمت ہے، سمجھے؟ وہ یہ نہیں کہ نہیں چھوڑو بتشبہ کو، میں اکیلا ہی بڑا، میں ہی جاتا ہوں، میں کہتا ہوں. کیسے نہیں کرتا. کلیسیوں کے اندر ہم نے بڑی بڑی شرارت دیکھی جن کی ذمہ داری نہیں. کیسے نہیں پادری مانتا
कैसे हम मनाएंगे, हम बात करते हैं, और वो खानदानों को बर्बाद करके रख देते, वो सबको सियासत में डाल देते। और भी जिनके पास अथॉरिटी है वो सिर्फ बात करें, जो नॉमिनेटेड है कहते हैं वो हम कलीसिया में नहीं जाओ भाई, जो खिदमत के आगे चुने हुए हैं। दुनिया में ऐसे ही बर्बादी हो रही है, समझे, अपनी आंखों से देख रहे होते हैं तमाशे, मगर हम इसको कंट्रोल में करते हैं रूल कुदस की मदद से, विजडम के साथ। आमीन। नातन ने कहा जा जाके कह, ये धोखा नहीं सिखा रहा, ठीक नॉलेज उसके पास था कि सुलेमान बादशाह होगा। दुनिया कैसे बन रहा है। बस सभा चली गई। फिर बस सभा को नाथन ने यह भी कहा था तू बात कर रही होगी तो मैं भी पहुंच जाऊंगा तस्दीक के लिए। आमीन। ये देखो एक प्लानिंग है, हिकमत है। ये नहीं सीधा ही बादशाह के पास, बादशाह हाँ तू कैसे आया, तू कैसे आया, सारी टीम सारे वो परेशान हो जाए भी तू कैसे आया। घर में ये होता है ना, सारे शरारत करने के लिए इकट्ठे चलांगे, वो बगला बंदा परेशान हो जाता। विजडम के साथ, नॉलेज के साथ हर बात ठहराओ जिंदगी के अंदर हो। बस अब जो ही बात कर रही थी, सिक्योरिटी ने कहा कि बाद नातन आया है। नातन ने कहा बुलाओ उसको। दोनों की विजडम मिल चुकी थी। बस सभा ने कहा बादशाह को, नाथन नबी बता, तेरी मौजूदगी में बादशाह ने कहा था। नबी ने कहा हां बादशाह तूने कहा था। तो नाथन नबी, क्योंकि ऑफिस था उसका, बादशाह नबी काहिन के ऑफिस होते, युआब जनरल तक मिल चुका था अदुनिया के साथ, यानी आधे लोग उसके साथ चले गए थे। आप देखो, एक तरफ जनरल की फौज का जनरल हो, पर पुराने वक्तों में जिसकी तरफ बादशाह वो ज्यादा कुव्वत वाला, वो उस वक्त ये होता था। आज जरा और फर्क है। तो नाथन ने कहा वो तो युवाब भी, कई लोग, ये सारे वहां पर तो बादशाह अनाउंस हो चुका है अदुनिया, वो तो खाना खा रहे हैं, अभी सिर्फ उन्होंने शहर को लौटना था और फिर सुलेमान को कत्ल करना था, बत्सबा को कत्ल करना था। तो उधर स्कीम बदल रही, किससे? हिकमत के हथियारों से बदला जा रहा है। बादशाह ने तमाम जो ऑफिसर थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा जल्दी करो, मेरे खच्चर पे बिठाओ, सुलेमान को जेल में ले जाओ और वहां जाके इसको किंग मसा करो। और उन्होंने जाकर सुलेमान को मसा कर दिया और उसके शहर दुनिया के आने से पहले पहले सुलेमान तक के ऊपर, दाऊद के तख्त के ऊपर बैठ गया। ये विजडम, यहां लड़ाई के हथियार इस्तेमाल नहीं हुए कि दाऊद के तुसी भी कर लो सारे हथियार और जाके हमला कर दो दुनिया के ऊपर, नहीं, विजडम के पार में आना है, जोर में आना है। और विजडम का हथियार यूज किया गया। दुनिया को पता चल गया कि सुलेमान बादशाह बन गया है, वो भागा, डरा और उसने मजबा के सींगों को पकड़ लिया। मजबा के सींग एक सेन में होते थे, पीतल का मजबा, उसको पकड़ा जाए तो इसका मतलब माफी दे दे। अगर पाक मकान के कोई मजबा के सींग पकड़े, वो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वहां दुआ बखूर जलाई जाती। बाहर दुनिया ने बाहर पकड़ लिए तो सुलेमान माफ कर दिया, ने कहा खबरदार आइंदा हरकत नहीं करनी। पर दुनिया शरारती बाज आता है, ये याद रखिए, शरारती कभी बाज नहीं, उसे आंखें कभी बंद ना कीजिए, वो फिर शरारत करे। और फिर बदसबा को कहता है कि बादशाह तो ले लिया है, अब अबीशाग जो बादशाह की क्वीन है वो मुझे दे दे। उसे सुलेमान से कहा, सुलेमान ने कहा दुनिया का सर उसके तन से जुदा हो। तो शर्म आनी चाहिए कि उसने ये कहा और दुनिया मारा गया। अब जनरल जो युआब था वो दुनिया का राइट हैंड बना हुआ था। पहले ये हिकमत किसने इस्तेमाल की? नातन ने। सुलेमान सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह बना तो खुदा ने उसे कहा मांग, क्या मांगता है? सुलेमान को पता था ये काम विजडम से होते हैं, उसने कहा विजडम। विजडम का हथियार,
وزڈم. اس نے نہیں کہا کہ بادشاہ بن گیا ہوں، وہ خیر اب تو دنیا کیا سب وزڈم سے دنیا کو پہلے چھوڑا. ٹیبرنیکل کا نالج اس کے پاس تھا. یہاں خادموں کے پاس علم ہوتا نہیں ہے اور بڑے بڑے مکاشفہ سنانا جب شروع کر دیتے ہیں کلیسیوں سے بھی دور ہوتے ہیں، الگ چرچز بنا لیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جا ملتے ہیں اور نقصان کلیسیوں کا کرتے ہیں. یہ اب نالج وزڈم اس کو جب مل گئی ہوئی ہے، ہتھیار ہے، اب اس نے دنیا کا قتل کروایا کہ تو نے کوئن کے اوپر بری نظر کی. اب یوآب جو جنرل تھا وہ بھاگا، وہ غلطی سے اندر چلا گیا خیمہ اجتماع کے اندر. اس نے جا کر بخور کے مذہبوں کے سینگ پکڑ لیے. وہاں تو جا ہی نہیں سکتا، وہاں تو صرف کاہن جاتا ہے. جنرل کیسے چلا گیا؟ پھر غلطی سماعت. جب دماغ گھوم جائے نا پھر غلطیاں ہی کرتے. سلیمان کے وزڈم اس نے کہا اندر جا کے وہاں اس کو مار دو. اس کی جرت خدا کی بارگاہوں کو پامال کرتا ہے. تو وہ مارا گیا، اندر جو مارا گیا. جن کے پاس وزڈم ہوتی ہے ہتھیار اس کے پاس آ گیا. پھر رعایا میں سے 2 عورتیں ایک بچے کا کلیم کرنے لگی، میرا ہے میرا ہے. اسے کہا لاؤ تلوار. وزڈم پھر شروع. کوئی وہاں پر یہاں تو اتھارٹی ہوتی بھی نہیں ہے تو اپنے آپ کو اتھارٹی میں لا کر اور نقصان کلیسیوں کا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنی سینئر قیادت اور ذمہ دار لوگوں کے ساتھ چلے. اپنی عقل، اپنے گھوڑے، اپنی سوچ، ماننی نہیں بات، نہ چلنا. اس نے کہا تلوار لاؤ. وزڈم اس کے 2 ٹکڑے کر. جس کا بچہ تھا اس نے کہا نو نہیں بادشاہ. اس نے تلوار کو روکا. اس کے کہا یہ جو کہتی ہے کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ بچہ اس کو. یہ وزڈم ہے. تلوار سے بہتر وزڈم. وزڈم کا ویپن آور اور وزڈم حکمت کا ہتھیار یوز کریں. کیسے کریں گے؟ جب بائبل کا نالج ہوگا تو ہی کریں گے، ورنہ نہیں وزڈم نہیں آ سکتی. دنیا کی جو حکمت ہے، دنیا کی جو کتابوں سے ملتی ہے، یا کوئی کہتی مجھے پاجی سے ملی ہے، روحانی رونی ہو نا، ابا جی سے ملی روحانی ہو نا، وہ کئی بائبل سے ملی. پر اگر دنیا کی حکمت تو لکھا ہے وہ شیطانی ہے، نفسانی ہے. پر جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ ملنسار ہے، خدا سے ملاپ کراتی ہے اور صلح کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا. یعنی وزڈم والے صلح کراتے. یہاں یہ بھی سن لیں، لکھا ہے خدا کے جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے. دنیاوی لوگ بھی کہتے ہیں جی صلح کراؤ، اسی خدا دے بیٹے ہیں. اور بھائی خدا کے بیٹے، صلح کا مطلب ہے خدا سے صلح. وہ آپس صلح کر کے مٹھائیاں کھا کے کہتے جی اسی بیٹے ہیں خدا کے. چرچیں سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں، پنچایتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیٹے بنے ہوتے خدا. نہ خود خدا کا پتہ نہ دوسرے کو ملانا. خدا سے ملانے والے، یہ صلح کرانے والے، وہ خدا کے. تو ویپن اس میں استعمال نہیں. حکمت وزڈم سے گھر چلائیں، بزنس جاب وزڈم سے. پھر دیکھیں ہم وزڈم کا استعمال کرتے ہیں، ہر قدم پہ کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں ہر قدم پہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہتھیار، یہ زورآور ویپن ہے. اس سے بادشاہ بھاگ جاتے ہیں، ابلیس کی کوفتیں بھاگ جائیں گی. یار پتہ ہی نہیں لگنے دیتے یہ خادم، یہ کیا کرتے ہیں. وہ چکر کھا جائے گا، بھاگ جائے گا آپ کے سامنے سے، کیونکہ آپ نے خدا کی حکمت کو استعمال کیا. اور سلیمان نے پوری حکمت خدا سے اس لیے مانگی تھی، مجھے وزڈم چاہیے تاکہ میں قوم کا انصاف کر سکوں. یہ میں تاکہ میں بولیے قوم کا انصاف کروں. آپ نے کہاں جسٹس کرنا؟ اپنے گھر میں جہاں رہتے ہیں وہاں ہی پہلے دیکھ لیں. آپ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں. بزرگوں کا کتنا احترام ہے، وائف کا ہسبینڈ کا کتنا احترام ہے، مل کے کلیسیا میں کتنا احترام ہے پاسٹر کا، جو وہ کہتا ہے مانتے ہو. اور کیسے پتا چلے وزڈم میں ہے یا نہیں؟ فیلوشپ ٹھیک ہے تمہاری،
कलीसिया के साथ कितनी कलीसिया से तवक्को करते हो और क्या कलीसिया के साथ उठा बैठता है। तो सुलेमान ने हिकमत मांगी और हिकमत से चला। और सुनिए, हिकमत का रिजल्ट, अगर एक कंगाल दानिश्वर वर्ष की किताब के अंदर वो अपने शहर को बचा लेता है, तो सुलेमान के पास तो बड़ी हिकमत है। लिखा है उसके दौर के अंदर कभी जंग नहीं हुई। कभी लड़ाई, हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर। जो ईमानदार कहला के घर में लड़ता है ना, समझो उसके पास विजडम। अगर विजडम नहीं है तो नॉलेज भी नहीं। अगर वो कहता है नॉलेज है, फिर विजडम नहीं। अगर कहता है कि विजडम मुझे चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग मांग खुदा से। वो कलीसिया में आके ही मिलेगी, खुदा ही खोलेगा माइंड। आपके सियासत और चक्करों से, चक्कर फरेबियों से नहीं ये मसाइल हल होते। आप अपना बिजनेस जॉब ठीक करना चाहते, बरकतों वाला विजडम से। आपने अपने क्लाइंट से बात करनी है, आपके सामने जो आया है विजडम से। ये नहीं कि उसके सामने आप लालची दुनियादार दिखाई दे। विजडम के साथ, विजडम का मतलब होता है आप नॉलेज से बात कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात उसे समझ आ रही है, समझे। फिर देखिए कैसे यहां अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, बोलना कुछ है, और अगला ज्यादा जोरावर होगा तो कहेगा फादर इसको बाहर ले जाए, समझे। हमारे सामने आके जो हम पर नॉलेज बखेरना चाहते हैं, हम आजिज़ी से कह रहे हैं, हम सुनते हैं। एक दो जुमले में पता चल जाता है हमें। ये नहीं कि एक दो में कि ये भाई बहन कहां खड़ा है, हम उसको शर्मिंदा भी नहीं करते, हम नजरअंदाज कर देते, ज्यादा बात नहीं करते कि उसको शर्मिंदगी ना हो, क्योंकि वो बात नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं है, पर वो समझदार अपने आप को कह रहे, तो खामोश हो जाते हैं। उसको ये कहते हैं रिफाकत रखा कर ताकि वो दाना बन जाए। आमीन। वो नहीं रखता, फिर हम कहते हैं ये तो वाक्य नादान, जड़ी बूटियों के अंदर घिरा हुआ दुनियादार शख्स, जिसको खुदा की परवाह नहीं, जिसके अंदर दानाई नहीं कि मुझे अपने बाप के हजूर जाना है। तो आप सोचिए, आप यहां बैठे हैं क्यों? दानाई है, आए हैं। तो फेलोशिप करने वाले दाना लोग, विजडम से भरा शख्स, उसने देखा कि ये विजडम से काम होते हैं, ना करने सब वाले किंगडम को दुनिया के हाथ से छीन ली। विजडम से चलिए अपना जॉब, बिजनेस, काम, खिदमत कलीसिया के साथ दानाओं की मानत चलो, दानाओं की। वो नॉलेज में होंगे, वर्ड ऑफ गॉड के अंदर होंगे। नहीं तो हमें पता चल जाता है, जैसा मैंने बताया, हम फिर हमें समझ आ जाती है कि ये बर्तन ज्यादा शोर मचा रहा है, इसके अंदर पानी नहीं, इसके अंदर कुछ ठहराव नहीं है, ये बस इधर उधर की मार रहा है। नॉलेज, विजडम हो, बारगाहे अक़दस में ना, खुदा से दूरी बनाए रखे, कलाम का शिनमा, अपना वक्त खुदावंद को देगा। इसलिए हिकमत का हथियार विजडम, कोई पूछ ले, उसके सारे दौर में इर्द गिर्द सब बादशाह उसके बती थे, क्योंकि उसकी सुलह थी। तो ये कैसे आई विजडम? सुलेमान के पास हथियार एक से एक, उसके बाद तो सोने की ढालें भी थी, मगर वो विजडम का इस्तेमाल करता था। चांदी सोना पत्थरों की तरह ऐसी इकोनॉमी ऊपर थी। यहां हर कोई किसी की सीढ़ी खींचता रहता है, बिजनेस, फ्लॉप, झूठ, हर चीज दगा के ऊपर जब चलेगा तो फिर क्या? सिर्फ बिलीवर लागत का हिसाब करता है। वो जानता है कि विजडम के अंदर, वो जानता है कि मेरे पास हथियार है हिकमत का, तो झगड़ा होगा उसके घर में। उसका झगड़ा याद रखिए नहीं होगा। एक
एक लफ्ज सुनिए, ये हवा में मुक्के नहीं मारे जा रहे। विजडम दाना है तो पीस सुलह। एक कंगाल पुअर हिकमत वाला दाना शहर बचा लिया। यहां घर नहीं बचता, बिजनेस नहीं बचता, जॉब नहीं चलती, तालीम हासिल नहीं होती। दाना ही पकड़े, दाना बनने, होश में आए, खुदा के साथ चलना। और जब दानाई के साथ चलेंगे, हिकमत के साथ, ये हथियार लेके चलेंगे, तो क्या होगी? इर्द गिर्द सुलह। आमीन। अब इससे भी बड़ा हिकमत वाला कौन होगा? सुलेमान, खुदा जो हिकमत देता है। आमीन। अब उसकी विजडम सुने, उसकी पोशीदा हिकमत, खुदा का बेटा। और हिकमत यह थी, वो सलीब के ऊपर मसलूब होगा। ये उसने भेद छिपाया। जबकि जमीन के ऊपर सलीब जिसको दी जाती थी, वो क्रिमिनल, नहायत बदकार, घिनौना शख्स होता था। पर खुदा की हिकमत में सलीब, आप देखिए, ये नॉलेज अब विजडम के साथ उसका इस्तेमाल होना है। नॉलेज के अंदर वो सलीब गुनहगारों के लिए, बदकारों के लिए, पर खुदा के माइंड के अंदर सबसे बड़ा हथियार। और जमीन के ऊपर जब मसलूब करने को ले गए, अब लीस तो बड़ा खुश है, खुदा का बेटा, सलीबी मौत, क्रिमिनल मौत, बदकारों की मौत। लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेरा हुआ, बसन के सांडों ने मुझे घेरा हुआ, वो मुझ पर अपना मुंह पसारते। यानी ये कहते कि सना कहां पहुंचा है, समझे? मगर खुदा की हिकमत क्या थी? ये जाएगा वहां। आमीन। तो इब्लीस खुश हो रहा है कि क्रॉस के ऊपर रोमी यहूदी का खुश होना यही है कि शैतान कि मैंने ये सारी कौमें मिला के चढ़ा दिया ना भाई ऊपर। और शरीयत के मुताबिक भी जो लकड़ी पे लटकाया जाता लाल, अब वो बगले बजा रहा, पर उसको नहीं पता ये सलीब ही खुदा की हिकमत का सबसे बड़ा हथियार है। और पौलुस जो पहले बात में कहता है कि जिसको तुम बेवकूफी कहते हो सलीब को, ऐ गैर कौमों और यहूदियों, वही खुदा के नजदीक सबसे बड़ी हिकमत है। ये खुदा की हिकमत है कि तुम्हें पता भी नहीं लगने दिया और दुनिया में जात पा। आमीन। फिर कहता है, वाह खुदा की हिकमत क्या आई, अदराक से परे है। आमीन। विजडम के साथ दुनिया को बचाया गया है कि खुदा का बेटा जो मसलूब हो रहा है, वो तो जिंदा हो ही जाएगा, खुदा का बेटा, क्योंकि उसने गुनाह नहीं किया। ये जो मर रहा है, दुनिया का सिन, जो इब्लीस को मालूम नहीं है, ये खुदा की विजडम, नॉलेज, लिखा उसने हकीमों की हिकमत को, जो दुनिया के दानिश्वर है, उनकी हिकमत को नेस कर दिया सलीब के जरिए से। जिसको वो बेवकूफी समझते हैं, वही खुदा की अजीम हिकमत। इब्लीस के सर को कुचल दिया, जिसकी वजह से हम फतह में होकर यहां बैठे। प्रेज द लॉर्ड। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बढ़कर है, चूर चूर कर दिया इब्लीस को। और आखिर में सुनिए, खुदा का बेटा जानता था, खुदा सालूस कि मुझे ताबेदारी करनी है, मेरे लिए बदन तैयार किया गया है, मुझे मसलूब होना है। उसको मालूम था, मरने से पहले उसने कहा जो ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, सबको खींचूंगा, मालूम था। सुनिए, हिकमत के साथ लास्ट पास ओवर, आखिरी ईद फसा उसने मनाई। शैतान को तो यही पता ना, ये मिस्र की ईद मनाते रहे। यहूदी कौन सा अमल करते, मना ले, मसीह भी। मसीह ने हिकमत से साथ ही कहा, अब लो ये मेरा गोश्त है, लो ये मेरा खून है, जो नए अहद में तुम्हारे लिए बांधा गया है।
यानी अपनी मसलूबियत का फसाद पहले ही दे दिया, जो इब्लीस को नहीं मालूम हुआ। हिकमत के साथ उसने सलीब पर जंग लड़ने से पहले जंग जीत ली। हालेलुया। जब फसाई दे दिया तो उसको तो पता मुझे मरना है, तो बांट दिया। ये बांटना बताता है कि जंग जीत गया। हालांकि अभी जंग लड़नी, जंग तो वो बनाए आलम से जीत गया, अजल से जिबा किया हुआ। क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये चीजें मैं सिखा रहा हूं, वो इंशेड ऑफ डेज, वो तो अव्वल आखिर पहले से प्रोग्रामों के अंदर क्रॉस, वो जिबा हुआ बर्रा खुदा का, जो तब देखो खुदा का बर्रा, हिकमत के साथ, विजडम के साथ, वो चीज जो क्राइम के अंदर क्रिमिनल की सजा उस मॉन्स्टर रोमन दौर के अंदर दी जा रही है। इब्लीस खुश है, मगर उसको पता नहीं कि उसका ही साथ कुचला जा रहा। यह हिकमत का हथियार खुदा ने उस सलीब के जरिए से इब्लीस का सत्यानाश कर दिया और अपने लोगों को निजात दे दी। यानी हमारी पूरी पूरी अदालत होगी। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हो, अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं आप होली कम्युनियन के अंदर शरीक होते। ये फसा जो मसीह ने शहीदों को पहले ही दे दिया, अब उसके मरने के बाद भी हम ले रहे, पहले भी मरने के बाद भी। ये हिकमत है। जो ये लेता है ये साबित करता है कि हिकमत का हथियार उसके पास है। गुनहगार लेगा मारा जाएगा, खुदा के लोग लेंगे इसमें शरीक होंगे खुशी के साथ। तो गोया होली कम्युनियन में शरीक होना ही, याद रखिए, ये कहता है कि हिकमत का हथियार मेरे पास है, जो खुदा की जात के अंदर था। यीशु मसीह उस पर चढ़ा, पर पहले ही उसने फंसा शहीदों के साथ खाया, और आज मैं आप उसके लोग इसमें शरीक होकर उसकी मसलूबियत सलीब का, कि वो सलीब पर मुआ, ऐलान करते। आमीन। हिकमत का हथियार जिसके पास है वो दाना आदमी है। आखिरी जुमला सुनिए, अगर किसी में, बोलिए, हिकमत की कमी, अगर, बोलिए, अब कहता ना कोई हिकमत का हथियार, अगर किसी में हिकमत की कमी, तो क्या लिखा है? मांगे खुदा से। यही करना ना कि बेवकूफ रहना है, कलामे खुदा से भर जाए, खुदा के साथ चले, खुदा के सब हथियार पहन ले, ताकि बुरे वक्त में इब्लीस का मुकाबला कर सके। विजडम खुदा का हथियार। विजडम सोलोमन के पास आया, उसने इस्तेमाल किया। विजडम से साबित कर दिया क्राइस्ट ने कि लागत का हिसाब कर लो। विजडम यह है कि कलीसिया के साथ चलो, अकलमंदी दड़ाओ की तरह चले, और इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाए। आइए खड़े।